الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وعن علي رضي الله تعالى عنه قال خير الدواء الدعاء أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه ابن ماجہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، سامعات، ناظرین، ناظرات، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ توفیق عطا فرمائی آپ کے سامنے حاضر ہونے کی اور کچھ دین کی بات وظائف قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کرنے کی، اور آپ لوگ بھی ماشاءاللہ پورا ہفتہ منتظر انتظار کرتے رہتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہر گھڑیوں کو، ہر منٹوں کو، ہر سیکنڈ کو اللہ انتظار کی وجہ سے بہترین ثواب اور بدلہ عطا فرمائے۔ تو چلتے ہیں آپ لوگ، پہلے آپ کے پاس فون ہے، واٹس ایپ ہے، میسیجز کے ذریعے اپنے فرینڈز، فیملی اور ریلیٹیوز کو ضرور اس پروگرام کے بارے میں بتلائیے۔ آپ اکیلے نہ سنیے، آپ چاہتے ہیں کہ میں سب کا ثواب لوں، تو آپ 10 آدمی، 20 آدمی، 50 آدمی آپ بتائیں۔ ماشاءاللہ گزشتہ ہفتے ایک آدمی نے مجھے بتایا کہ 202 آدمی کو بھیجا اور انہوں نے ماشاءاللہ سنا ہے، تو 202 آدمی کا ثواب اس کو بھی ملا، اس کے خود کے سننے کا تو ملا، اب کسی کا کام بن گیا تو اس کو کتنا فائدہ ہوگا۔ اس لیے آپ ویسے ہی اپنے فرینڈز کو، اپنی فیملی کو، اپنے رشتہ داروں کو بتائیں کہ اخلاص و نیت کے ساتھ الحمدللہ اس پروگرام کو سنیں، کافی فائدہ ہوگا، بہت زیادہ انشاءاللہ، اور آپ لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے۔ کئی لوگوں کا فون آیا، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو آپ نہ بیٹھیں، انشاءاللہ اس پروگرام کو آگے بڑھائیں، اللہ جزائے خیر عطا فرمائیں ہمارے اس چینل والوں کو، اور الحمدللہ بہت اچھے پروگرام شائع ہو رہے ہیں۔ آپ لوگ میرے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہر قدم ہر وقت اللہ ہماری مدد فرمائیں۔ تو آگے چلتے ہیں۔ آج ایک بہت ہی لاجواب عمل جو ہے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ یہ کتابوں میں نہیں، یہ اولیاء کرام، نیک اور صالحین کے سینہ بسینہ، اجازت پر اجازت، سینہ بسینہ ہم تک پہنچا ہے۔ اجازت دینے والے تو بہت اچھے جا کر کے وہاں جنت البقیع میں، مدینہ منورہ میں انتقال فرما گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس شیخ کی اور ہمارے اس ولی جو نیک اور صالح، جنہوں نے مجھے اس لاجواب عمل کی اجازت دی، جو ان کو سینہ بسینہ پہنچا، جو مجھے پہنچا، آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ ہے تھوڑا، اس میں کچھ کلمہ ہے اور کچھ قرآن کی آیت ہے، جملے بڑے آسان ہیں، یاد کر لو، یاد نہ ہو تو آپ لکھ لو، نہیں تو پھر ویسے تو یوٹیوب پر ڈاؤن لوڈ ہو ہی جاتا ہے، آپ لوگ یا تو اپنی پروگرام سن رہے ہو چینل پر وہیں ریکارڈ کر لو، نہیں تو پھر آپ انشاءاللہ آئندہ کل پرسوں تک میں یہ
ڈاؤن لوڈ ہو ہی جاتا ہے، اپلوڈ ہو جاتا ہے یوٹیوب پر، تو آپ سن سکتے ہیں آج کے پروگرام کو. اسی طرح ہر پروگرام کو آپ سن سکتے ہیں. خالی سنیے ہی نہیں، آپ اس کو آگے بھی بڑھائیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں. تو چلتے ہیں ہم کہ یہ عمل جو ہے ہم آپ کو پہنچا رہے ہیں، یہ غالباً میں نے آج تک کسی کو بتلایا نہیں ہے، پہلی بار ہے. the first time I'm telling you، فرسٹ ٹائم میں آپ کو سامنے بیان کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. ہم اس سے پہلے کال لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب میں پہلی مرتبہ بات کر رہی ہوں، مگر میں آف لائن کرنا چاہتی ہوں. اگر آپ اپنا پرائیویٹ نمبر دے دو تو میں آپ کو ملنا چاہتی ہوں. انشاءاللہ وہ جو اپوائنمنٹ نمبر ہے وہ آپ اسٹوڈیو سے بعد میں لے لیں، وہ دے دیں گے، ابھی تو بزی ہے وہ انشاءاللہ. اچھا جی اور اسی نمبر سے لوں یا کون سا نمبر ہے؟ وہ آپ کو بتا دیں گے اسی نمبر سے، کہ وہ پروگرام کے بعد بتا دیں گے انشاءاللہ. اچھا میں ہولڈ کر کے رکھوں پھر وہ بتائیں گے ابھی؟ پروگرام کے بعد، ابھی نہیں. اچھا اس کو آپ کو فون کریں گے نا 1 جولائی کو، تو انشاءاللہ آپ سے بات کر لیں گے. ٹھیک ہے، 10 سے 11 صبح. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اوکے اللہ حافظ. السلام. ایک اور کال ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب میں نے آپ سے ایک بات پوچھنی ہے. جی جی فرمائیے. میری انٹی ہیں تو ان کو ہارٹ فیلئر ہے. اچھا. تو ان کی سانس جو ہے نا وہ رکتی ہے، وہ سو بھی نہیں سکتے، کھا بھی نہیں سکتے. اچھا. اور دوسرا وہ ہے جب ان کو لنگس میں پانی بھر جاتا ہے تو وہ بہت بیمار ہیں. تو میں پلیز مجھے کوئی بتائیں. اچھا اب سنیے انشاءاللہ. تو ابھی میں بتا رہا ہوں اس کے لیے انشاءاللہ. اور اچھا دوسری بات ہے کہ میری بیٹی ہے تو اس کو نظر بہت لگ جاتی ہے اور وہ آنکھیں پورا نہیں کھولتی، جیسے اس کی آنکھیں لال رہتی ہیں. اور بس وہ اسکول بھی نہیں اتنا جا سکتی، وہ تھوڑی بیمار رہتی ہے. تو اسپیشل اسکول ہے اس کو، تو اس کے لیے بھی میں بہت پریشان ہوں، اور اس کا امیون سسٹم بھی بہت کمزور ہے. ٹھیک آپ سنیے انشاءاللہ، دونوں بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے. اور کال ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام مفتی صاحب، کیسے آپ؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہو؟ بس میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ آپ نے مجھے زیرے کا بتایا تھا پینا، جو رات کو بھگو دو اور صبح پینا نہار منہ. جی وہ میں سپٹمبر سے آج تک پی رہا ہوں، لیکن میرا بلڈ پریشر بہت ہائی رہتا ہے. اچھا تو میں ایک اور چیز آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ آج. اگر اسے مجھے تو کافی فرق ہوا، چونکہ میں کوئی عمل کرنے کے بعد ہی کسی کو کہتا ہوں. میں نے غالباً 100 یا 200 آدمی کو یہ عمل بتایا ہوگا. الحمدللہ کافی لوگوں کو فرق ہوا ہے ان کی ماشاءاللہ. لیکن بعضوں کے کچھ وہ بدن میں کوئی خشکی ہوتی ہے، یعنی خشک اس کا مزاج ہوتا ہے، بعضوں کا ٹھنڈا مزاج ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے شاید آپ کو وہ برابر نہیں ہوتا ہو. لیکن انشاءاللہ ایک اور بتاتا ہوں میں اس کے لیے، آپ کی ساری بیماریوں کے لیے. جو بعض روایت میں حدیث میں آتا ہے کہ اگر انسان کو پتہ چل جائیں اس کی بینیفٹس کا، فائدوں کا، تو وہ سونا دے کر بھی اس کو خرید لیں. انشاءاللہ میں آپ کو اس کو بتاتا ہوں، آپ سنتے رہیے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ایک اور بات آپ سے پوچھنی تھی مفتی صاحب کہ آپ نے مجھے وہ تبت کے ادا کا بھی عمل بتایا تھا. جی ہاں مجھے یاد پڑتا ہے. جی وہ بھی سپٹمبر سے میں کر رہی ہوں، لیکن ابھی تک جو ہے کوئی بالکل بس معاملہ ٹف ہے، کچھ پتہ نہیں. اوکے تو آپ ایسا کرو، اس کی جگہ انا اعطیناک الکوثر کا عمل کر لو. وہ کتنی بار؟ وہ 100 بار نہیں، 41 بار کرنا ہے صرف. اچھا. لیکن اس کا وہ نام لکھ کر اس پر دم کرنا ہے صرف، بس جو آپ کا نیت کر کے پڑھنے کے بعد نام لکھ اس پر دم کرنا ہے. ہاں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جزاک آپ سنتے رہیے انشاءاللہ. میں بھی بتاتا ہوں آپ کو. اچھا یہ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب آپ سے وہ مجھے سرکے کے بارے میں بات پوچھنی ہے. کس کے بارے میں؟ سرکہ ونیگر. سرکہ ہاں وہی سرکہ. جی نہیں سرکہ نہیں، صدقہ کے بارے میں. اچھا صدقہ للہ ہوتا ہے نا. ہاں جی کیا پوچھ رہے ہیں؟ سرکے کے لیے بات کرنی ہے. ہاں جی بولو.
السلام علیکم. وہ میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ صدقہ وہ دو قسم میں نے سنا ہے کہ دو قسم، ایک نفل صدقہ ہوتا ہے اور ایک واجب صدقہ ہوتا ہے. کیا یہ ضروری ہے کہ ہم وہ واجب صدقہ ہوتا ہے اس کی نیت کریں، یا کوئی بھی نفل صدقہ ہے ہمارے پاس اور کوئی ایسی مثلاً کہ کوئی ایسی چیز آپ پڑی کہ کوئی لڑکا یا گھر میں کوئی بیمار ہو گیا تو اس کے لیے وہ نفل میں سے ہم واجب کر کے وہ صدقہ دے دیں، یا پھر واجب کا علیحدہ رکھنا پڑتا ہے، یا پھر علیحدہ صدقہ کرنا یہ ہوتا ہے؟ اچھا، اس صدقے کے بارے میں ایک بات سن لو. صدقہ ایک تو واجب ہوتا ہے وہ دو چیزوں میں، یا تو کسی نے منت مانی ہے کہ میری بیوی ٹھیک ہو جائے، بیمار ہے تو میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا، یہ واجب ہے، یہ کرنا ضروری ہے. یا پھر عید الفطر کے دن جو صدقۃ الفطر نکالتے یہ واجب ہے. بس یہ دو واجب ہے کہ آدمی منت مانے، کوئی متعین منت مانے کہ فلاں تاریخ کو اتنا صدقہ یا پھر اتنا میں دے دوں گا، جنرل مانے. تو یہ دو واجب صدقے ہیں. اس کے لیے تو آپ کو نکالنا ضروری ہے. یہ تو آپ نے نیت آلریڈی کر لی ہے، چونکہ وہ عید کے دن آپ بھائی صدقۃ الفطر دے رہے ہیں، چونکہ وہ روزے کے بارے میں آپ کی کمی کوتاہی ہو تو پوری ہو جائے. نظر آپ نے مانی ہے، آپ کا کام ہو گیا، بیوی ٹھیک ہو گئی، فلاں ٹھیک ہو گیا، تو اس کا تو دینا ضروری چونکہ آپ نے منت مانی ہے. دوسرا باقی سب نفل صدقے ہیں، باقی جتنے بھی صدقے. بالکل درست ہے، یہ میں سمجھ گیا. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ مثلاً کہ میرے بچوں نے، یہ بیوی نے ایک ڈبہ رکھا ہوا ہے، اس میں 10 پینی 20 پینی 50 پینی جو بھی جب گنجائش ہوتی ہے تو ہم ڈالتے رہتے ہیں. ابھی اس کو مان لو کہ ہم نے ویسے کہ بھئی یہ صدقہ ہے، اگر مثلاً کہ کوئی بیمار ہو گیا تو ابھی وہ جو صدقہ ہمارے پاس ڈبے میں جمع ہوئے تو اس کو ہم واجب سمجھ کر نہیں، واجب نہیں، یہ نہیں، واجب نہیں، یہ نہیں، یہ نفلی ہے. نفلی صدقے کی نیت کر کے دے دے جس کو دینا ہے. اچھا، تو پھر یہ واجب تو نہیں ہوگا؟ نہیں، واجب نہیں. لڑکا بیمار ہو گیا تو اس کے لیے تو پھر بالکل واجب نیت کا ہی صدقہ کرنا پڑے گا. نہیں، اس کے لیے تو میں نے بتایا نا کہ آپ نے پہلے سے نیت کی ہو کہ میرا لڑکا بیمار ہے، اگر ٹھیک ہو جائے تو میں اتنا صدقہ دوں گا، وہ تو واجب ہے. لیکن آپ نے نکالتے رہے اور ڈبہ جب بھر گیا ہے تو یہ تو واجب نہیں، یہ تو نکالتے ہی رہے، یہ نفلی صدقہ ہے. نہیں، وہ تو آپ سمجھ گیا. لیکن مثلا یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے، یہ بھی میں سمجھ گیا. لیکن میں یہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ مثلا اگر ابھی کوئی ایسا کوئی خدا نہ کرے کچھ ہوا نہیں ہے، اگر کل کچھ اللہ نہ کرے کچھ ہوئے، اس سے پہلے ہم واجب کی نیت کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ نہیں، آلریڈی آپ نے نفل کی نیت سے نہیں، واجب کی نیت کر کے بیفور کچھ ہوئے اس سے پہلے میں جمع کر سکتے ہیں ہم؟ نہیں، آپ نے نفل کی نیت سے آلریڈی نکال لیا ہے. ہاں، اس کے نفل ہی رہے گے. اب جب دوبارہ واجب کی نیت سے میں نکال سکتا ہوں؟ ہاں، نکال سکتے ہیں جی. ایک ڈبہ میرے دوسرا بھی رکھو گے مثلاً کہ بھئی اگر مثلاً اگر کوئی بچہ بیمار ہوا اور مثلاً ابھی ہم نے فوراً نکالنا ہے واجب صدقہ تو وہ کر سکتے ہیں. 5-25 پاؤنڈ نکالنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن ابھی 5-10 20 پینی 50 پینی جمع کر کے کہ بھئی یہ واجب ہی ہے. اگر خدا نہ کرے کچھ ہو جائے فیملی میں کسی کو، تو یہ جو واجب کا ڈبہ رکھا ہے وہ واجب نہیں کر دے. جی ہاں، صحیح ہے، بالکل ہی. تو وہ اس میں سے دے سکتے ہیں آپ واجب کی نیت سے. تو پھر اس کا مطلب آپ کہیں کہ دو ڈبے مجھے رکھنے پڑیں گے. ہاں، چونکہ ایک نفل کے اور جی. جزاک اللہ. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. ایک اور کال ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میرے پیسے میں کریج رکھیں سے ماں بالکل نہیں لبنے سے کریج کوئی اوپر بندہ بھی نہیں ہوتے. میں ڈھونڈ کے تھک گیا تھے بہت سارے پیسے نو. اچھا جی کوئی وظیفہ دسے جو مالا کرے کرو اللہ. قرآن کی ایک آیت ہے یا پھر ہمارے بزرگان دین ایک 99 نیم میں سے ایک نام بتاتے ہیں، دونوں میں سے ایک کر سکتے ہیں. یا تو وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. سورہ والضحیٰ آیت نمبر 7 غالباً ہے. تو وہ آیت آپ کو 111 بار پڑھ کے سونا ہے نیت کر کے، اللہ پاک جو چیز میری گم ہوئی ہے، چاہے پیسے ہو، چاہے سونا ہو، چاہے فون ہو، چاہے جو بھی ہو، الحمدللہ انشاءاللہ اس طرح کرنے سے آپ کی وہ چیز اگر گھر میں ہے تو مل جائے گی، اگر چوری شدہ ہے تو بھی انشاءاللہ امید ہے کہ وہ آدمی واپس کر دے گا. اگر 111 بار وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ.
یا تو پھر اللہ کا ایک نام ہے یا حافظو، ایک تو ہے یا حفیظو اور ایک ہے یا حافظو، ہا اور الف کے ساتھ، وہ 119 مرتبہ پڑھنا ہے اور نیت کر کے کہ اللہ پاک میری چیز گم ہو گئی ہے مجھے بتلا دے، تو خواب میں یا پھر ویسے اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے اس کو حاضر کریں، یعنی آپ کو پتہ چل جائے گا کہاں پر ہے انشاءاللہ، اگر گھر میں ہے تو۔ اچھا، یا حافظ ہو تو یا وجہ تو کتنے دن پڑا؟ 7 دن میں عمل ہو جا کرنا ہے، 7 دن کا۔ اچھا، میں آپ کو سنا رہا تھا ایک لاجواب عمل جو ہے جس کو میں آپ کو پہلی بار بتا رہا ہوں، یہ بہت ہی جامع ترین ہے، بہت ہی مؤثر ہے، ایفیکٹ ہونے والا فوری طور پر، اور اس میں کچھ آیات ہے، کچھ کلمات ہے، اس کو جمع کر کے اولیاء کرام سے ہم تک پہنچا ہے سینہ بسینہ۔ اس کے فائدے پہلے سن لو، پھر آپ کو میں وہ دعا بتاتا ہوں۔ تھوڑی 8 جملے ہیں، بہت آسان ہے، 8 جملے لیکن بہت آسان ہے۔ نمبر 1، اس کے فائدے کیا ہے؟ اگر بہت سی مرتبہ جادو جو ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے، بڑے علاج کرنے کے بعد بھی نہیں جاتا، بڑے علاج کیے پھر بھی ختم نہیں ہوتا، تو جادو کو جڑ سے، روٹ سے نکالنے کے لیے ایک تو یہ عمل ہے جو ہمیں ملا ہے۔ جادو کو جڑ سے نکالنے کے لیے کہ اس نے گھر کر لیا ہے، چونکہ میں بی فرام years someone did black magic. May Allah save, may Allah protect all of us from this evil things and may Allah give hidayat those who do these things. تو یہ چیز جو ہے کبھی کبھی گھر کر جاتی ہے، کبھی کھانے میں دے دیا ہے تو وہ بلڈ میں چلی جاتی ہے، کبھی دفن کر دیا تو میلٹ ہو جاتی ہے، کبھی جلا دیا تو جل جاتی ہے، اس کا نکالنا مشکل ہے۔ اگر بہت سالوں سے دفن کیا گیا تو وہ تو میلٹ ہو جائے گی، اس کا نکالنا مشکل ہے، اس کا ڈسپوزل کرنا مشکل ہے۔ چونکہ عام طور پر جادو میں 4 چیزیں ہوتی ہے۔ ایک تو کرنے والا وہ اپنے پروٹیکشن کے لیے اپنے پاس کوئی تعویذ رکھتا ہے تاکہ اس پر حملہ نہ ہو، بہت سی مرتبہ میجیشین ایسا کرتے ہیں۔ نمبر 2، جو چیز اس نے جہاں کی ہے اس کو ڈسپوزل کرنا پڑتا ہے، اس کو ختم کرنا پڑتا ہے۔ نمبر 3، وہ ساحر پر جو ایفیکٹ ہوا ہے، ساحر کے اوپر جو معقلات بھیجے ہیں، جو جنات اور جو شیاطین بھیجے ہیں، اس کو ختم کرنا ہوتا ہے۔ پھر اس کی وجہ سے جو بیس بنایا گیا ہے بدن کے اندر میں بیماری کا، کبھی سر میں، کبھی بیک میں، کبھی اسٹمک میں، کبھی سینے میں، کبھی پیر میں، کبھی رات میں چلانا، کبھی اڑ جانا، کبھی اسکریم کرنا، کبھی کیا ڈفرنٹ ٹائپس آف بلیک میجک that people are doing today. اللہ اکبر۔ سو اس کو ڈسپوزل کرنا، اس کو نکالنا، یہ 4 چیزیں ہے۔ ان 4 چیزوں کے لیے مجرب ترین یہ عمل، مجرب ترین، الحمدللہ الحمدللہ۔ آپ اس کو پڑھتے رہیے، میں بھی بتاؤں گا انشاءاللہ، وہ اس کو پڑھنا ہے۔ ایک تو جادو کو جڑ سے نکالنا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، دشمنوں کے مقابلے میں بہت سی مرتبہ ظالم ہوتے ہیں، دشمن ہوتے ہیں، the enemies always, they try to destroy the person. ان کے سامنے اللہ کا خوف نہیں ہے نا، اس لیے وہ کسی نہ کسی طرح پریشان کرتے رہتے ہیں۔ ان کی پریشان کرنے کے لیے کہ وہ ان پر ہی پلٹ جائیں اور تمہیں وکٹری ملے، فتح ملے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر میں بڑی برکت رکھی ہے، بڑی برکت رکھی ہے، which I got from a sheikh, سبحان اللہ، and he got from his sheikh and his sheikh، سبحان اللہ۔ یہ سینہ بسینہ ہمیں پہنچا ہے جو میں آپ کو پہنچا رہا ہوں کہ دشمن کیسا ہی ہو اس سے فتح حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ کوئی زمین لے لیتا ہے، کوئی مال لے لیتا ہے، کوئی مکان لے لیتا ہے، کوئی دکان لے لیتا ہے، کوئی جادوگر، کوئی کیسا دشمن، ہر ایک دنیا میں ایک دوسرے کے ٹانگ کھینچنے میں لگے ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے دشمنوں کے مقابلے میں فتح اور کامیابی کا اللہ پاک نے اس کے اندر بڑی برکت رکھی ہے، زبردست یہ عمل ہے۔ نمبر 3، اگر کوئی آدمی کسی کی عزت اور آبرو کو پامال کرنا چاہے، ڈسٹروئی کرنا چاہے،
یا کسی کو اس کے بڑے رتبے سے نیچے گرانا چاہے انشاءاللہ، تو یہ تیسری چیز ہے، ابھی میں آپ کے سامنے بڑی تفصیل سے بیان کروں گا. پلیز کیپ آن لسن دس ون، اور مجھے ان لوگوں کا جواب بھی دینا ہے. میں بریک کے لیے چلتا ہوں، انشاءاللہ بریک کے بعد ابھی حاضر ہوتا ہوں، آپ کو یہ باتیں مکمل بتائی جائے گی انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.